تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 20 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر تھی 18 سال۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرنے کا سوچا، بیری کا درخت تھا، نبی پاک علیہ السلام اس کے نیچے بیٹھ گئے اور قریب ایک عبادت گاہ تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی بحیرہ راہب کا ہی علاقہ تھا اور وہ عبادت گزار بھی بحیرہ ہی تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آگے گئے تو جا کر راہب سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ وہ جو بیری کے نیچے درخت کے نیچے بندہ بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا بچپن کا یار ہے۔ تو اس راہب نے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ جو تمہارا یار ہے یہ اللہ کا بھی یار ہے اور ساری رسولوں کا سردار ہے، یہ آخری نبی بن کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس راہب نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ جو بیری کا درخت ہے اس کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا، اس درخت کے نیچے جب بھی بیٹھتا ہے اللہ کا نبی بیٹھتا ہے۔ دیکھو تم دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے اور تم دونوں آئے ہو تو تمہیں بھی تو چھاؤں نظر آئی ہے بیری کی، تم اس کے نیچے جا کر نہیں بیٹھے، تم میرے پاس آ گئے ہو، وہ ادھر بیٹھ گیا ہے، اس لیے کہ تم نبی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں اس درخت کے نیچے جانے ہی نہیں دیا۔ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد آج پہلی دفعہ کوئی بندہ جا کر بیٹھا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ بندہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی شانیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر شان جو ہے وہ عرب کے اندر اپنے معاشرے کے اندر بھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور یہ بڑا اعزاز تھا کہ کون بندہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اب جو عرب کے قبائل تھے بے شک وہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن کعبے کے ساتھ ان کو ایک قلبی محبت تھی۔ اب لوگوں نے تلواریں نکال دی، تلواریں نکال کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں حجر اسود کو نصب کروں گا، میں کروں گا۔ اب عین ممکن تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لڑائی نہ کرو، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بندہ کل صبح فجر کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آ جائے گا وہ حجر اسود کو نصب کر لے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ صبح ہوئی، اب اپنی طرف سے ہر ایک بندہ جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سارے خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا میرے آقا علیہ السلام پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کتنا پر لطف جملہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ایک بھی بندہ پریشان نہیں ہوا، سارے کے سارے کہنے لگے آپ ہیں، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، آپ کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر حضور نے کیسا فیصلہ فرمایا، ایسا فیصلہ کہ قیامت تک کے حکیم اور دانائی رکھنے والے دنگ رہ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے مبارک چادر نیچے بچھائی، حجر اسود کو اوپر رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور سب کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ کر دیوار تک اوپر بلند کریں۔ سب نے اوپر بلند کیا اور پھر وہاں سے حضور علیہ السلام نے پکڑ کر حجر اسود کو دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح قبائل میں ہونے والی بہت بڑی جنگ کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی روک دیا تھا۔ یہ شان تھی حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے، اس قدر شانیں ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، جس نبی کی اعلان نبوت سے پہلے یہ شان ہو، اعلان نبوت کے بعد کیا شان ہوگی۔